الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، عنوان تو جو حضرات بیان سن رہے ہیں سبھی کو معلوم ہے کہ کیا عنوان ہے ہمارا، اس لیے اس کو بار بار تکرار کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، بیماریوں کے اور تمام ہی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے کل 3 تدبیریں ہیں۔ سنو بھائیو غور سے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانی جو بھی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کل 3 تدبیریں ہیں۔ نمبر 1 دوا، نمبر 2 دعا اور نمبر 3 تعویذ۔ نمبر 1 دوا، یہ جو دوا ہے روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جی یہ جو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رقا نسترقی بها او دواء نتداوی، جو ہم دوا دارو کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کیا هل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں کسی قسم کی چینجنگ اور تبدیلی کر دیتی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہی من قدر اللہ، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، یعنی اللہ عز و جل نے تقدیر میں لکھا ہی اسی طرح ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا، جی یہ بندہ دوا کرے گا، یہ بندہ جھاڑ پھونک کرے گا، اس جھاڑ پھونک کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور کر دی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کو کس اس میں انتقال ہوگا، اس کا کیا صورت ہوگی، یہ سب لکھی ہوئی ہے۔ تو پارٹ آف تقدیر، ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہی ہے۔ بہرحال حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ دوا، دعا، تعویذ۔ میرے پیارو، بہت سے لوگ دوا کی طرف یعنی زیادہ توکل اور بھروسے کی باتیں بتاتے اور دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، بس چلو بھائی جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہوں، چلو کچھ صدقہ نکال لوں، چلو بیمار ہو گیا ہوں بھائی دعا کرنا بس، ارے میاں چھوڑو دوا وغیرہ، میں فلاں بزرگ تھے وہ یوں کرتے تھے کہ اتنے پیسے لیتے تھے اور اس کو جو ہے لے کر کے اور صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور دوائی نہیں لیتے تھے، ڈاکٹر بتاتا 100 روپے کی دوائی تو 100 روپے کا صدقہ کر دیتے تھے، اللہ انہیں شفا دیتے تھے۔ میرے عزیزو، سننا میں کیا عرض کروں گا، شریعت اور شریعت کی حدود اور حدود پر قائم رہنا میرے پیارو، یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ کوئی 1-2 واقعے میں کیا صورت ہوئی اور پھر وہ واقعہ سچے طور پر ہمارے پاس نقل ہو کے آیا یا اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی، دین جو قرآن و سنت میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، جو محفوظ ہمارے پاس محفوظ شکل میں چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو یاد رکھو، دوا استعمال کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، اللہ نے دوا اور داء، بیماری اور دوا دونوں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا رکھی، فتداووا ولا تتداووا بحرام، تو تم دوا دارو کرو لیکن حرام کے ذریعے دوا دارو نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انہا داء لیست بدواء، حرام دراصل اس کے اندر بیماری ہے، بظاہر اگر شفا لگے بھی، نشیلی چیزوں سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے بظاہر کبھی شفا لگے لیکن شفا ہے نہیں۔ تو آج ذرا بھی مرض ہی کے متعلق میں باتیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، اور 5 قسطوں میں اور میرا ذہن ہے کہ ہم اس مضمون کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ 10 قسطوں میں مکمل ہو جائے گا۔ آج مرض کے بارے میں، پھر ایک دن سحر و جنات کے بارے میں، پھر ایک دن نظر بد کے بارے میں، پھر جادو وغیرہ، اس طرح۔ تو آج بیماری کے متعلق بتا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں دوا کا حکم دیا جا رہا ہے میرے عزیزو، لکل داء دواء۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جسے علم ہونا تھا علم ہوا، جو اس فن میں گیا اور اس نے معلومات کی تو اسے علم ہو گیا کہ یہ دوا فلاں مرض میں، یہ دوا فلاں مرض میں، اور جو ناواقف رہا وہ ناواقف رہا۔ اور میرے عزیزو یہ بھی سنو یہاں، جو ناواقف اور اسے صحیح علم نہ ہو
اور اس فن سے واقف نہ ہو، فن طب اور ڈاکٹری کی اس کو مہارت نہ ہو، ایسے ہی کچھ ادھر دوا دارو دینے لگا جی، اور لوگوں کو دوا دارو دینے لگا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل ہے جی، من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك فهو ضامن۔ کسی نے دوا دارو تو کی اور تھا ہے نہیں، جانتا نہیں تھا اس فن کو، وہ ضامن ہے اس کا، اگر اس کو کچھ بھی ہو گیا ذمہ دار ہے، مجرم ہے، اس نے مجرمانہ حرکت کی ہے، مجرمانہ حرکت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوائیں اور جو چیزیں ثابت ہے جسے ہم طب نبوی کہتے ہیں میرے عزیزو، اس کو بھی پہلے سمجھنے، جاننے اور اچھی طرح اس کی یعنی ترتیب اور طریقہ استعمال، کن مزاجوں میں کون مؤثر ہے، کس طرح کے مزاج اور ماحول اور کس طرح کے علاقے کے لیے۔ مثلا بخار جب عرب میں ہوتا تھا تو اسے ایک ٹب پانی کا ہوتا اور جو سخت بخار میں اسے اس میں ڈال دیتے اور جب وہ نکلتا تو بخار اتر جاتا، وہ لو لگتی تھی۔ اب اگر یہی معاملہ جا کے کشمیر والوں کے ساتھ کیا جائے، یہی معاملہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں کیا جائے تو اس کا مرض اور بڑھے گا، اور بڑھ کر ابھی تو بخار تھا، بیچارہ پتہ چلے گا رات تک دنیا سے چل بسا، اسے نمونیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو ذرا سمجھ لو، یہ 15-20 منٹ کے اندر کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا دوا اور دعا اور تعویذ و رقیہ، جھاڑ پھونک، دم کرنا وغیرہ، اور اسی طرح رقیہ کرنا اور دعا تو سمجھ لو کہ جان ہے۔ صبر و استقلال کے ساتھ آدمی اللہ تعالی کے ساتھ جڑا رہے، مضبوطی کے ساتھ، اور ادھر دوا بھی اختیار کرے، اور لیکن دعا پر اصل زیادہ توجہ دے۔ میرے عزیزو، وہ جو صدقہ کرنے کی بات ہے، صدقہ بھی کیجئے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوا نہ کرو۔ یہ جو تقوی میں حدود کو پار کرنے والے ہوتے ہیں، حدود سے بڑھنے والے، جیسے میں تو رات دن روزہ رکھوں گا، میں تو بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور میں تو نفلیں ہی پڑھوں گا اور یہ کروں گا، یہ حدود پار کرنے والے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو جسم دیا گیا اس کی حفاظت آپ پر فرض ہے، تو دوا کیوں نہیں کرتے؟ دوا کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں بہت سے لوگ پرہیز نہیں کرتے اور بہادر بنتے ہیں، بہت بہادر۔ ارے میاں جو ہونا ہے تقدیر میں وہ تو ہو کر رہے گا، جو کھانا کھاؤ، پیو، جو کچھ ہونا ہے، زیادہ ان سب اس میں نہیں پڑا کرتے توہمات میں۔ ہر آدمی تو دلیل بنائے ہوئے اپنے پاس، ہر آدمی اپنا جو کچھ سمجھے ہوئے ہے اس کی دلیل بنائے ہوئے۔ ارے جو ہونا ہو جائے گا، کون اس کی وجہ سے یہ کھا کے بھی مر گئے، بغیر کھا۔ ارے اللہ کے بندے، تم بندے ہو، بندگی ہے، نادان ناسمجھ، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم کو حکم ہے، جسم کی حفاظت جی، صحت کی عبادت فرض ہے۔ کیا زبان کے چٹخارے کے لیے جی پرہیز نہیں کرتے ہو اور جو چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں ان کو استعمال کرتے ہو؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف میں نے غالباً پہلے دن بتائی تھی، کیا ابواب الطب میں جہاں شروع ہوگا وہاں ترمذی شریف میں تو پہلے ہی حدیث آتی ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ باب الحمى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرہیز کا بیان۔ اس لیے کہ اگر پرہیز نہ ہو، ایک آدمی خمیرہ گوشت بعمبری جواہر والا کھاتا ہے اور شاندار گھی کھاتا ہے اور مرغ بریانی کھاتا ہے مثلاً، اور پیٹ میں پہلے سے اس کے دست لگ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا؟ یا حضرت والا نے مثال دی کہ ذرا سی سنکھی اور زہر کھا لیتا ہے اور سارے مقویات کھا رہا ہے، تو کیا طاقت آئے گی؟ اس لیے شریعت اسلامیہ میں مرض کے جو علاج ہے اس کی بنیادوں میں ایک بہت بڑی بنیاد یہ بھی ہے۔ کون سی بنیاد؟ کہ پرہیز اختیار کیا جائے، ایسی جو چیزیں ان سے پرہیز ہو۔ تو دوا اور دعا اور ساتھ میں جھاڑ پھونک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف میں ہے، تفصیل ہے، شارٹ میں اس کو بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو نماز پڑھنے لگے، آپ کا دست مبارک جیسے ہی زمین پر رکھا تو بچھو نے ڈس لیا۔ جی روایت میں ہے، تفصیل یہ بھی ہے کہ یہ بچھو بھی بڑا عجیب جانور ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ رسول کو نہ ولی کو وغیرہ۔ بہرحال خلاصہ بتاتا ہوں، فناولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعلہ فقتلها، نبی علیہ السلام نے اپنے چپل سے اسے مار ڈالا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے سنو میرے بھائیو، آگے سنو۔
ثم دعا بملح وماء فجعله في اناء ثم جعل يصبه على اصبعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں پانی اور اس کے اندر نمک ڈالا اور گھولنے کے بعد اس کو اپنی انگلی پر جھاڑنے لگے. اسے اردو میں ہم کہتے ہیں جھاڑنا، ڈالنا، ڈالتے رہو. اور ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک میں یہ بھی موجود ہے کہ حیث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم بھی کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ پانی سے بھی اس کو جھاڑ رہے تھے اور پانی بھی ڈال رہے تھے. اسی سے میں نے خود اپنے گھر میں بتایا یہاں بچوں کی امی کو کہ بھائی نمک کے پانی سے کہیں پیر میں ورم ہے، درد ہے اور یہ ہے اور بدن میں کسی جگہ، تو اس کو جھاڑو، بہت ہی نفع کی چیز ہے. یعنی گرم پانی ہو اور اس میں نمک ڈال لیا جائے اور پھر ایسے درد وغیرہ کی جگہ میں اس کو پانی کو ڈالا جائے اور ڈالا جائے اور ڈالا جائے کچھ دیر تک کے لیے جب تک وہ گرم ہے، اس کا بے انتہا نفع ہے. یہ تو منصوص بھی، نس میں بھی آ گئی چیز. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رقیے کی اور عملیات کی اور اس قسم کی چیزیں نصوص میں موجود ہیں. تو یہ نص سے ایک بات معلوم ہوئی. اور باقی ادویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت کچھ آیا. ایک روایت میں ہے 2 شفائیں ہیں، 2 چیزیں جن میں شفا ہے، ایک شہد اور ایک قرآن. قرآن میں ظاہری باطنی دونوں شفا ہے. میرے پیارو، جہاں قرآن کریم کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس میں دل کی شفا تو ہے ہی، وہ تو اصلاً تو قرآن کتاب ہدایت ہے، تو دلوں کی شفا کے لیے آیا ہے. قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. جو سینوں میں ہے، تو سینوں میں کیا ہے؟ امراض قلبیہ، اصل تو اس کی شفا کے لیے ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے. علامہ شوکانی فرماتے دل کی شفا ہے اور بطور رقیہ و دم جسم کی شفا بھی ہے. رقیہ جھاڑ پھونک کرو، پانی پہ دم کرو یا لکھ کر کے پانی کے اندر ڈالو. اس کا بھی ثبوت حضرت تھانوی قدس سرہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی پر لکھ لو اور لکھ کر کے پھر اس میں پانی ڈالو اور وہ پانی ایسا متبرک ہو جائے گا کہ اس کو پیو. بے انتہا مفید ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب مرض سحر کے اس میں بہت زیادہ پریشان ہوئے تو آپ حضرات کو بیانات میں ایک دن میں نے بتایا، یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حیو، یہ لکھ کے بھیجا کہ تشتری پہ صبح زعفران سے لکھو اور اس کے پانی کو پی جاؤ. اسی طرح آیات شفا حضرت تھانوی کے اعمال قرآنی میں ہے آیات شفا. اعمال قرآنی یہ بہشتی زیور اٹھا کے دیکھ لینا. ایک اللہ والے ہیں، ان کو خواب میں ان کو بشارت ہوئی اور ان کو کہا گیا تم ان آیتوں کو کیوں استعمال نہیں کرتے ہو؟ چنانچہ وہ ان کا دم کرتے اور پڑھ کر پانی پر اس کو پیتے اور ان کو شفا حاصل ہوئی. آیات شفا. تو میرا منشا کیا ہے کہ اصل میں قرآن روح کی شفا لیکن جسم کی شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ، سبحان اللہ العظیم، سورہ فاتحہ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب و غریب ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہم پڑھاتے تھے مختصر تفسیر ابن کثیر شیخ صابونی کی، وہاں جہاں یہ آئی ہے سورہ فاتحہ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بہت کتابوں میں نقل ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک سفر میں جا رہے تھے اور چلے وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا وغیرہ، تو لوگوں نے ہم کو نہیں پوچھا، ضیافت نہیں کی. تو وہ جو لوگ تھے وہاں، ان کا سردار اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا اور اس طرح سے پھر وہ ہمارے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے حل فیکم من راقن، تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ پورا لمبا قصہ ہے یہ. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں ہے جھاڑ پھونک کرنے والا اور انہوں نے جھاڑ پھونک کی لیکن پہلے طے کر لیا جھاڑ پھونک تو ہوگا لیکن اس کے بدلے میں ہم کو 100 بکریاں چاہیے، 100 بکریاں آپ دیں گے اس کے بدلے میں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ سے ان پہ جھاڑا اور وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ شفایاب ہو گیا. وہ جو زہریلے جانور کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن بہرحال اب وہ بکریاں تو لے لی، اور وہ خاص طور سے یہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جنہوں نے اتنا تک نہ کیا ہو کہ ہم کو ضیافت و دعوت کے لیے پوچھا ہو تو ان سے لینی ہی چاہیے. لیکن بہرحال اب یہ خیالات دل میں گزرنے لگے کہ آیا ان کا کھانا پینا جائز بھی ہوگا یا نہیں ہوگا.
تو فرماتے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جی ہمارا یہ ہوا کہ تصرف نہ کرو، اس میں کچھ نہ کرو، یہاں تک کہ وہاں جا کے معلوم کر لیں۔ جب ہم حاضر ہوئے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے ساتھ دریافت کیا، تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ سے جھاڑ پھونک بھی ہوتی ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ دور جاہلیت کی جو جھاڑ پھونکیں تھی وہ سب شرکیاں اور دوسری طرح کی ہوتی تھی۔ جی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی لگانا۔ جی وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، میرے لیے بھی ایک حصہ مقرر کرو، یعنی اتنا پکا ٹھوس اور اعلیٰ درجے کا حلال ہے کہ میں بحیثیت نبی ہونے کے میں بھی اس میں سے حصہ لینے کے لیے تیار ہوں، اس طرف اشارہ فرمایا۔ بہرحال میرا منشا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے اور اسی طرح دوسری بہت ساری آیات شفا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر، مختلف معاملات میں، مختلف مواقع پر ہمیں بہت ساری دعائیں دی ہیں، سکھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا یہ ہے اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں نے ایک دن قصہ سنایا تھا، ان کی بیوی حضرت زینب شکایت کرتی تھی کہ آنکھ میں جو ہے دکھنی آتی ہے، چبھن ہوتی ہے، تو پورا قصہ ہے، سنا دیتا ہوں، 1 منٹ لگے گی، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دھاگے کو توڑ ڈالا جو گلے میں تھا اور فرمایا آل عبداللہ بریء من الشرک، ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، یہ گلے ولے میں سب مت ڈالو۔ بہرحال تو جب ان کو تکلیف ہوئی آنکھ کی تو انہوں نے کہا دیکھو ہم کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ یہودی پڑھتے تھے، اس کو ہم گلے میں ڈالتے نبی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو سب شیطانی تصرفات ہے، لو تم یہ دعا پڑھو، میں پڑھتا ہوں، دیکھو یہ دعا، اور اس کے بعد دیکھو کیا باقی رہتا ہے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مریض پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرو، جو مریض ہے اس پہ اپنا داہنا ہاتھ پھیرو اور یہ دعا پڑھو اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھا ہے جہاں ہے کہ ان تینوں قل کو جو پڑھ لے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسی طرح اگر کسی کو درد ہو، درد تو درد کی جگہ میں صرف یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے عملیات اور ساری دعائیں بتا رہا ہوں، نمونے کے طور پہ کچھ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دیے، تو بھائی یہ جو دیے ہیں تو ان کو اختیار کرنا چاہیے نا، فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے، یا بس یہ دے گئے اور ہم دنیا سے اسی طرح مر کے چلے جائیں اور خالی انگریزوں کی جو دوائیاں ہیں ہاسپٹلوں کی بدبو کھاتے رہیں۔ تکلیف کی جگہ پر جہاں درد ہو ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ 3 مرتبہ، پہلے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، مسلم شریف میں روایت ہے، 7 مرتبہ یہ پڑھو، 3 مرتبہ وہ پڑھو۔ اسی طرح بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ بخار کسی کو ہو جائے، بخار، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ میرے پیارو، یہ میں صوفیوں کے، مولویوں کے، عاملوں کے عملیات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ وحی آسمانی جو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی امت کی بھلائی اور خیر کے لیے اتاری، ہم کو دیے۔ بے شک بہت سے مجربات اللہ والوں کے، بزرگوں کے ہیں، ہمیں انکار نہیں، ان کو بھی اختیار کیجئے، لیکن میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں، نمونہ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سن رہے ہو یہ دعا؟ پوری زندگی کبھی اس دعا کو نہ بھولنا، کیوں؟ اس کی جو فضیلت ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اگر کوئی بیمار کسی بیماری میں مبتلا ہو اور آپ اس کو وہاں عیادت کے لیے جائیں اور اس یہ دعا کو پڑھ لیں، کون سی؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں،
یا کوئی شخص کسی غم میں مبتلا ہو یا مرض میں مبتلا ہو اور یہ دعا پڑھ لے اس مغموم، اس مرض کے مبتلا اور پریشانی کے مبتلا میں، جی تو ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت تھانوی نے جزاء الاعمال میں بھی نقل کی ہے۔ کیا روایت ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ ما کان، جی جتنی زندگی یہ گزار دے وہ بیماری ہرگز اس شخص کو نہیں لگے گی۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں میرے پاس چلتے ہوئے آئے۔ اب مجھے دیکھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا، میں ہوش میں آ گیا، ڈال دیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، تو یہ متبرک پانی جب ڈلا ہوش آ گئی، یہ متبرک پانی جب ڈلا تو ہوش آ گئی۔ تو اسی طرح اگر لکھا ہوا کوئی دعا لکھی ہو، کوئی آیت لکھی اور اس پانی کو پیا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا۔ بہرحال آیات شفا کے لیے مختلف کتابوں میں سب سے جامع کتاب آپ کو بتاتا ہوں، حضرت تھانوی قدس سرہ کی اعمال قرآنی کو رکھیے، اور سورہ فاتحہ سنو، سورہ فاتحہ اور آیات شفا اور بسم اللہ الذی لا یضر اور چند تعوذات، ان کو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں اور ان کے ذریعے سے جی پڑھ کر کے جب بھی کسی طرح کی کوئی بیماری ہو عمومی طور پر دم کر لیں۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ روزانہ اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو الحمد کے ساتھ ملا کر اگر اس طرح پڑھا جائے تو میرے شیخ مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسا زبردست عمل ہے کہ اس سے بہت سارے عقدے حل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اس طرح عمل اس کا کرتا رہتا ہے تو اس کی سورہ فاتحہ کے پڑے ہوئے پانی میں اور دم میں اور رقیے میں اور جھاڑ پھونک میں ایک عجیب و غریب تاثیر ہو جاتی ہے، عجیب و غریب تاثیر۔ جی ہاں، اس لیے سورہ فاتحہ کو تو سورۃ شفا اس کا نام بھی ہے، سورہ شفا نام ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے آج کا عرض کیا تھا کہ میں آج کا آپ کو اس کے متعلق، بیماری کے متعلق تو چند باتیں ہو گئی بیماری کے تعلق سے، شہد کے بارے میں بھی، لیکن شہد کا کیسے استعمال کیا جائے اپنے طبیب سے، معالج سے۔ جب حضرت تھانوی قدس سرہ کو کوئی کچھ بتاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے آپ کی خیر خواہی اور ہمدردی مجھے تسلیم ہے، لیکن ایسا کرو، یہی دوا اور یہی نفع کی چیز جو مجھے بتا رہے ہو میرے معالج کو بتاؤ، اگر وہ مناسب سمجھے گا تو مجھے دے گا۔ تو کسی کتاب میں پڑھو، پڑھتے ہی پھر استعمال شروع کر دو، نہیں، کسی کو اپنا بڑا، اپنا مرشد، اپنا مربی، اپنا رہبر، جی شفا کی لائن سے بھی کسی ماہر ڈاکٹر کو، حکیم کو، اور ویسے بھی کسی کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ جنات جادو کی چیزیں ہو، اس میں کچھ کرنا ہو تو اس میں بھی کوئی بڑا ہو اور ویسے بھی بڑا ہو، جی ہاں، نگرانی ہو، مربی ہو اور دیکھ بھال والا ہو، کوئی اوپر نیچے بات ہو تو کم از کم اس کو سنبھال سکے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو، ہم سب کو مکمل طرح کی جسمانی، روحانی، ہر طرح کی صحت و عافیت سے نوازے۔ بس انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا 4 قسطیں اور کر کے اور پھر اس کو ہم مضمون کو ختم کر دیں گے۔ جیسے آج مرض و بیماری کے بارے میں نے کچھ باتیں بتائی ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 3 دن تک ان 3 چیزوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد آخری ایک جنرل بیان کر کے پھر ختم۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔